محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ گفتگو ہو رہی ہے حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی حالت پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ نے کچھ باتیں، کچھ روایتیں سماعت فرمائی۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چند روایتیں میں لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ حضرت امام مہدی کے آمد سے پہلے دنیا کی حالت کیا بنے گی، دنیا کی حالت کیا ہوگی، اس تعلق سے ہر ایک مومن مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج اس گہما گہمی میں ہم اور آپ بالکل قیامت کو بھولے بیٹھے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں تو ہمارے دماغوں میں بھی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں اور تمام فتنہ پردازوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا ہے۔ آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کی حالت کیا ہوگی اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور نبی کے ان فرامین کو سن کر کے آپ دنیا کی حالت کو دیکھیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھیں، وہ باتیں آج کے اس دور میں ہو بہو پائی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب کے سب سود کھائیں گے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود نہیں کھائے گا، جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو اس کا کچھ غبار پہنچے گا، یعنی سود نہیں کھائے گا لیکن غبار اس کا سود کا اس تک پہنچے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بارے میں فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور جو سود سے نہیں کھائیں گے، جو سود سے بچنا چاہیں گے لیکن پھر بھی غبار ان تک ضرور پہنچے گا سود کا۔ میرے عزیز، یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے۔ نظام دنیا دیکھیں، نظام عالم دیکھیں، سودی کاروبار دیکھیں، ہر آدمی اس میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سود نہیں کھا رہا ہے لیکن سود کا غبار اس تک ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عام ہے، آپ حضرات سمجھدار ہیں، دنیا دیکھتے ہیں سودی کاروبار کا نظام کتنا عام ہو چکا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اور آج وہ زمانہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قراء بہت ہوں گے، یعنی قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، یعنی جن کے اندر دین کی سمجھ ہوگی وہ کم ہوں گے، قراء بہت ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، اور آپس میں قتل و قتال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے، یعنی الجھیں گے دین کے بارے میں مومنین سے۔ یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک مومنین سے دین کے تعلق سے جھگڑیں گے، دین کے تعلق سے الجھیں گے ان سے۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں، مختلف علوم میں تخصص اور ماسٹر کیا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے، اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی مفقود نظر آتا ہے، حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے، معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے، لیکن علم کا فقدان ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی آیت کو لے لیا قرآن کی اور مومنین سے، اہل حق سے اس پر بحث کرنے لگے، مباحثے کرنے لگے، اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں، جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں، ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے سے جلیں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ مال کی زیادتی، اللہ کے رسول نے کہا مجھے خوف ہے نا میری امت پر، مال کی زیادتی کی وجہ سے آپس میں حسد کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ آج کا دور دیکھیے، مال کی زیادتی اس وقت عام ہے، اور عرب ممالک میں کثرت سے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینل پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں،
اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ میرے عزیز، یہ وہ علامتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش فرمائی تھی، بیان کیا تھا۔ آج کی تاریخ میں، آج کے وقت میں، اس زمانے میں وہ تمام چیزیں جو میرے آقا بتا گئے صادق آ رہی۔ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ان کی محبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ آپ حضرات اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھیں تاکہ دجالی فتنوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ میرے عزیز، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کی یہ حالتیں ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا ہے، بتایا ہے۔ لہذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان باتوں کے بارے میں جانیں اور اپنے احباب کو بھی، اپنے نعت رشتہ دار کو بھی ان باتوں سے روشناس کرائیں۔ لہذا گزارش آپ حضرات سے کہ اگر ہماری باتیں آپ حضرات کو اچھی لگتی ہوں تو برائے کرم ہماری ان باتوں کو اپنے اگلوں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے فیضان امام ربانی آفیشیل، آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسی طرح آپ حضرات کے سامنے میں دین و اسلام کے تعلق سے باتیں پیش کرتا رہوں اور آپ حضرات ان باتوں سے استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی حضرات کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔